الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ میں سے بعض حضرات نے غیر سودی بینکاری کے موضوع پر جو ہونے والا کورس ہے اس میں شرکت کی، اور یہ جو علم حاصل کیا جاتا ہے یہ بھی علم دین کہلاتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے جو فضائل ہیں وہ اس کورس کے اندر شرکت کرنے پر بھی سارے ملتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا دین عطا فرمایا ہے کہ اس میں اتنی بڑی کیمسٹری ہے کہ اس سے بڑی کیمسٹری پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیمسٹری جس کو ہم اردو میں کیمیا کہتے ہیں، یہ ایک فن ہے، اور اس کے اندر بنیادی طور پر جو نقطہ پڑھایا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ملا کر جو تیسری چیز بنتی ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا لو تو H2O بن جائے گا، واٹر بن جائے گا، تو ایک نئی چیز بن جاتی ہے۔ تو کیمسٹری ساری کی ساری اسی کے گرد گھومتی ہے کہ آپ فلاں کو اس کے ساتھ ملاؤ تو یہ بن جائے گا، NaCl ملاؤ تو کلورائڈ بن گیا، نمک بن جائے گا، سوڈیم کلورائڈ مل جائے گا، فلاں کو فلاں کے ساتھ ملاؤ گے تو فلاں بن جائے گا۔ اور پرانے زمانے میں آپ میں سے بعض بزرگوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ کیمیا گر سے ہوتے تھے کہ اینٹ رکھ دو 40 دن تک فلاں جگہ وہ سونے کی بن جائے گی، وہ آج تک کسی کی نہیں بنی۔ لیکن یہ دین ایسا ہے کہ اس میں اگر نیت کر لی جائے اچھی تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ مٹی جو ہے نا وہی سونا بن جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کی عیادت کے لیے گئے کہ میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، اور میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مسلمان بھائی ہے اس کا دل خوش ہوگا، اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ میرے لیے آیا تھا تو میں جا رہا ہوں، یا اس لیے کہ بھائی پیسے اس نے 500 دیے تھے مجھے اب 700 دینے، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ تو اگر صبح کو جاؤ تو شام تک، اور شام کو جاؤ تو صبح تک 70,000 فرشتے جو ہیں وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دین کا علم کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ سیکھ لے تو 100 نفل سے زیادہ ثواب ہے، اور ایک باب سیکھ لے تو 1000 نفل سے زیادہ ثواب ہے۔ اب اگر یہ اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں دین کا علم سیکھوں اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ثواب ہے، اور اس لیے ہے کہ ثواب سے آپ کو مارو گولی مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، تو جاب مقدر میں ہوگی تو ملے گی، نیت کرنے سے تھوڑی ملے گی۔ اگر ایک آدمی اچھی سے اچھی جاب کی نیت کر لے تو نیت کرنے سے تھوڑی ملے گی، نیت تو ٹھیک رکھے، پھر جب علم آ جائے تو جاب کی کوشش بھی کرے۔ نیت ٹھیک کرنے کے بعد کوشش کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اگر نیت تو یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس دین کا علم کو سیکھ رہا ہوں، اور جب علم آ جائے تو اس کے استعمال کے لیے ملازمت بھی تلاش کرے تو ملازمت بھی مل جائے گی، اور جو علم دین حاصل کرنے کا ثواب ہے وہ بھی مل جائے گا۔ اور اگر شروع سے نیت یہی ہے کہ اچھی جاب مل جائے تو وہ تو تب ملے گی جو مقدر میں ہے، لیکن وہ جو اتنا بڑا کیمسٹری اس نے اپنے ہاتھ سے نکال دی کہ ثواب اتنا عظیم الشان پہاڑوں کے برابر، یعنی یہ ثواب ایسا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تاریخ انسانی میں سب سے بڑے بادشاہ جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کے پاس بھی نہ ہو۔ پوری زمین پہ ان کی حکومت، انسانوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، چونٹیوں کے اوپر حکومت، اور صرف یہ نہیں کہ ان کی حکومت ہے بلکہ ان سب مخلوقات کی بولی بھی سمجھتے ہیں، ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی ہے ایسا بادشاہ؟ بتاؤ، چھوٹے چھوٹی حکومتیں ہیں بیچاری، بس وہ بہار کوئی عزت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسی حکومت ہے۔ اور ہوائی جہاز ان کا بغیر پیٹرول کے جا رہا ہے، اور غدوها شہر و مرواها شہر، صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینے کا سفر، دوپہر سے لے کے شام تک 1 مہینے کا سفر۔ اب سفر بھی جا رہے ہیں، ایک قرآن مجید میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے کہا اپنی دوسری چونٹ سے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تم کو روند نہ ڈالے، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ تو آئیں گے روند، اپنی بلوں میں چھپ جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور سن کر مسکرائے۔
اب یہاں چونٹیاں جاتی ہیں ہمارے پاس، کبھی ہم میں سے کسی نے اس کی آواز سنی یا ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے فاصلے سے اس کی آواز کو سنا اور سن کر مسکرائے۔ اب دوسرا واقعہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا سمجھا، ہم ظالم ہیں جو آپ کو رون ڈالیں گے؟ تم نے ہمارے بارے میں کیا گمان کیا؟ تو اس نے کہا دیکھیں میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں لا شعوری اور نہ واقفیت میں نہ رون ڈالیں۔ ظلم تو وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، آدمی جاتا ہے اور دیکھتا بھی نہیں میرے پاؤں کے نیچے کیا آ گیا، تو یہ ظلم تھوڑی ہے۔ تو میں نے آپ کی طرف کوئی ظلم کی نسبت نہیں کی۔ تو یہ ہدہد کو ڈھونڈ رہے ہیں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، میرا ہدہد کہاں گیا، بلاؤ میں اس کو ذبح کر دوں۔ تو ساری کہانی ہے۔ تو ایسی بادشاہت کی کوئی نظیر نہیں تاریخ انسانی میں۔ تو وہ جا رہے ہیں اور اپنے جہاز پہ تخت جو تھا، جو آج کل ہم جہاز کہیں، تخت اوڑھ کے جا رہا ہے، تو نیچے سے ایک آدمی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ لقد اعطی آل داؤد ملکا عظیما، سبحان اللہ، اللہ نے داؤد کے بیٹے سلمان کو کیسی بڑی بادشاہت عطا فرما دی ہے۔ تو وہ آواز وہاں پہنچ گئی۔ اب ہم جہاز میں ہوتے ہیں، ہمیں زمین والوں کی کوئی آواز آتی ہے؟ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہوا بھی چونکہ ان کی تابع تھی تو ہوا نے وہ آواز پہنچائی۔ تو انہوں نے ہوا کو آرڈر کیا مجھے اتارو اس بندے کے پاس۔ اب تو جہاز اتارنے کے لیے بھی یعنی 200-300 کلومیٹر پہلے ڈسینڈنگ شروع ہوتی ہے، پھر ہوتے جا کے اترتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے اس بندے کے پاس اتارو، وہاں رن وے ہے، کچھ ہے نہیں ہے۔ وہ تخت وہاں پہنچ گیا اور بندے کو کہا کہ بھئی آپ نے کیا کہا؟ تو وہ ڈر گیا، بھئی اتنا بڑا بادشاہ ہے اور یہ اب پوچھ رہے ہیں اللہ خیر کرے۔ نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں کی، صحیح کہا ہے سبحان اللہ لقد اوتی آل داؤد ملکا عظیما۔ تو فرمایا سن، یہ جو تیرا سبحان اللہ کہنا ہے نا، یہ میری اس ساری بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ یہ میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، کوئی نشان نہیں رہے گا اس دنیا کا، اور تیرا سبحان اللہ کا جواب جو شروع ہوگا ثواب، تو وہ لامحدود زندگی کے لیے ثواب ہوگا، ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب اگر میرا اور آپ کا یہ ایمان بن جائے کہ میں نے دین کا جو ایک مسئلہ سیکھا اس پہ ایک سبحان اللہ نہیں، 100 رکعت نفل پڑھنے کا جو ثواب ملا وہ پوری زمین کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، تو اب بتائیں اب ہم کتنے شوق سے یہ مسئلے سیکھیں گے اور دین کی بات کو سیکھیں گے، اور وہ معاملات جن کا ہمارے بنیادی مسائل ہیں ان کو ہم سیکھنے میں کتنا شوق کریں گے۔ تو آپ حضرات کا اس کورس میں شریک ہونا صرف اس جذبے سے نہ ہو کہ میرے پاس معلومات ہو جائیں گی تو کورس کا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا تو میں کسی جگہ ملازمت کے لیے اپلائی کروں گا، تو نہیں، یہ تو ہے مل ہی جائے گا۔ جیسے ہمارے مشہور مثال دیتے ہیں کہ گائے خریدتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ دودھ کتنا دیتی ہے، گوبر تو مل ہی جائے گا، گوبر کے نہیں، گوبر جو زیادہ دیتی ہے اس کی قیمت نہیں پوچھتے گوبر زیادہ دیتی ہے یا پوچھتے دودھ زیادہ دیتی ہے، قیمت دودھ پہ لگتی ہے، گوبر پہ نہیں لگتی۔ تو کورس کریں، دین کا علم حاصل کریں، ثواب پر کریں، جاب پہ نہیں کریں۔ جاب ملے گی، جب گائے آئے گی دودھ دے گی تو گوبر نہیں دے گی کیا؟ گوبر تو دے گی، لیکن نیت تو گوبر کی نہ کریں۔ تو نیت کریں اس لیے کہ میں دین کی بات سیکھ رہا ہوں اور اس دین کی بات کو آگے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کروں گا، تو اللہ بینک میں کروا دیں، اللہ کسی اور میدان میں کروا دیں، اللہ سے مانگتے بھی رہیں کہ یہ دنیا تو ضرورت ہے نا ہماری، جیسے واش روم ہماری ضرورت ہے نا۔ اب آپ 50 کمرے کا بھی محل بنا دیں اور اس میں ایک واش روم بھی نہ بنائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ کہ جی ہم نے اس لیے واش روم نہیں بنایا، گندی جگہ ہے بھائی، بھائی ٹھیک ہے گندی اچھی ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور آج کل تو ہر کمرے کے ساتھ واش روم، اتنی گندی جگہ زیادہ ہوں گی اتنی قیمت زیادہ ہے، اس کی گندگی کی وجہ سے نہیں، ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، ملازمت، کاروبار، یہ ساری ہماری ضرورت ہے، تو اس کی نیت کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جذبہ یہ ہو کہ میں دین کا علم سیکھ رہا ہوں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ و قالہم سوا، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ جب ایک آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر اس کے پاس جتنے دنیا کے اسباب جمع ہو جائیں وہ اس کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ تو یہ چیز ہے میں نے اس لیے سیکھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سود سے بچانا ہے اور میں نے اپنے آپ کو غیر سودی معاملے میں لے آنا ہے۔ سود کیا ہے؟ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا کہ یہ
اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے. اور اس کی اور بھی وعیدیں ہیں. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں حل اللہ البیع وحرم الربا کہ اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال طریقے سے کمانے کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. آج ہمارے ہاں اس سود کو سمجھنے میں بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور اس لیے جب ہم غیر سودی بینکاری کی بات بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو اس سمجھنے میں بھی بڑی غلط فہمیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی ہے، یہ اسلامی بینکاری بھی وہی ہے جو سودی بینکاری ہے، کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، بات تو ایک ہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ، بنیادی لفظ ہے نا سود، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں جب بھی کبھی عوامی مجلس میں جاتا ہوں، لوگوں سے اس کی تعریف پوچھتا ہوں، تو ایک 90% سے پلس لوگ وہ ہیں جن کو نہیں معلوم سود کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو لوگ بڑے غصے سے آ کر کہتے ہیں نا یہ جو اسلامی بینکاری ہے نا یہ بڑا دھوکہ ہے، یہ پکھنڈ ہے، یہ بالکل وہی ہے جو سودی بینک ہوتا ہے. ان سے میں پیار سے پوچھ لوں نا بھائی جان سود کی تعریف کیا ہے، مجھے آج تک کسی نے اس کی صحیح تعریف نہیں بتائی. ہو سکتا ہے آتی ہو، لیکن میں جتنا سے پوچھتا ہوں نا ان کو پتہ نہیں سود کیا ہے. جب پتہ نہیں کہ سود کیا ہے تو آپ کو کیسے پتہ؟ جب ایک چیز کا مجھے پتہ نہیں کہ سیب کیا ہوتا ہے، اب میں کیسے کہوں یہاں یہ بھی وہی ہے وہ بھی، مجھے پتہ ہی نہیں سود کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو سب سے پہلے کوئی حکم لگانے سے پہلے آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ بھائی سود ہے کیا. یہ علم، یہ بنیادی شرط ہے. یعنی سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ لعنت ہے. تو اتنی بڑی حرام چیز ہے، سخت چیز ہے. بلکہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ لکھا کہ شاید مجھے یاد نہیں کوئی اور گناہ ایسا ہو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کیا تو میرے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے. اب اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جیتیں گے کہاں سے؟ اللہ کے ساتھ جنگ میں بھی کوئی جیتتا ہے؟ نہیں جیتا. اب اس کی جگہ پہ آ گئے غیر سودی بینکاری. ہم کہتے ہیں اس میں سود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار یہاں بھی برانچ میں جاتے ہیں، یہاں بھی بعض برانچوں میں تو لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہاں بھی اسی طرح پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بھی وہی کاؤنٹر ہے پیسے جمع کرانے ہیں، یہاں بھی سارے معاملات وہی ہیں. ادھر جائیں وہ بھی برانچ میں کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ویسے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بعض اوقات لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، پیسے ادھر بھی جمع کرا کے آتے ہیں، چیک بک ان کی بھی وہی کاغذ کی بنی ہوئی ہے، ڈپازٹ سلپ ان کا بھی وہی ہے. یہ سود ہے؟ یہ سود نہیں ہے، یہ مذاق ہے یار. مولویوں نے کیا مذاق بنایا ہے. تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ علم نہ ہونا ہے. یہ جو کورسز ہوتے ہیں نا یہ بنیادی بات اسے سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ علم سیکھو، کہ سب سے پہلی بات تو یہ سیکھ لو نا کم از کم پہلا نقطہ کہ سود ہے کیا. اگر یہ کسی بندے کو سمجھ میں آ گیا کہ سود کی تعریف کیا ہے تو پھر اس کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بینک سودی کیوں ہے اور یہ سودی کیوں نہیں. صرف ایک لفظ ہی سمجھ میں آ جائے. اب لوگ کہتے ہیں سود تم اپنی طرف سے کوئی تعریف کرو گے، تو ہم اپنی طرف سے کوئی تعریف نہیں کرتے. یہ سود چونکہ اتنا سخت بڑا گناہ ہے تو اس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاڈلے صحابی، خلیفہ راشد، حضور کے چچا زاد بھائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعتا فہو ربا. کل قرض جر منفعتا فہو ربا. اردو میں اس کا ترجمہ جو ہے قرض پر کوئی سا مشروط اضافہ. انگریزی میں اس کی تعریف یہ ہے اینی کنڈیشنل ایکسیس، اینی کنڈیشنل ایکسیس وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن ان دا ٹرانزیکشن آف لون از کالڈ انٹرسٹ. عربی میں اس کی تعریف ہے کلو قرض جر منفعتا فہو ربا. اور اردو میں اگر ہم اس کی تعریف کریں تو اس کی تعریف یہ قرض پر کوئی سا مشروط اضافہ. اس میں 3 لفظ سمجھ لیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جس کو ہم انڈر لائن ٹرانزیکشن کہتے ہیں، جو 2 فریقوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے وہ معاملہ قرض کا ہو. ایک شرط یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو اضافہ ہے، جو اوپر رقم دینی ہے، وہ مشروط ہو، کنڈیشنل ہو. اور تیسری بات جو نیگیٹو سائیڈ کی ہے، جس کو ہم سلبی کہتے ہیں، کوئی سا کا مطلب یہ ہے کہ جو اضافی رقم دینے کی شرط لگائی گئی ہے اس کی مقدار کا طے ہونا شرط نہیں. میں نے ₹1,00,000 قرض لیا اس شرط پر کہ آپ مجھے 5,000 اوپر دیں گے، تو یہ شرط لگ گئی. ₹1,00,000 قرض، شرط 5 دینا، اوپر دینا، اور اوپر کی مقدار 5,000 طے کر لی تو سود ہے.
اور اگر اوپر 5,000 طے نہیں کیے بلکہ یہ کہا کہ لاکھ پر اوپر کچھ نہ کچھ تو دے دینا، چاہے 1,000 روپے ہی دے دینا کچھ ضرور، تو جتنا کچھ دے گا چونکہ مشروط دے رہا ہے، انڈر لائن ٹرانزیکشن قرض کی ہے، تو وہ جو رقم ملے گی چاہے اس کی مقدار طے ہو یا نہ ہو وہ سود ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ فکس کر لیا نا سود ہو گیا۔ فکسیشن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، سود کے ساتھ دو چیزوں کا تعلق ہے، ایک یہ ہے کہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ قرض کا ہو، اور نمبر 2 اس کے اوپر جو اضافہ مل رہا ہے وہ مشروط ہو۔ قرض کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بات سمجھ میں آئے گی، قرض سمجھ میں آ گیا تو پھر اگلا مرحلہ، کیونکہ سود کی تعریف میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ سمجھنا ہے قرض کسے کہتے ہیں، مشروط ہونا کسے کہتے ہیں۔ قرض کی تعریف یہ ہوتی ہے، انگلش میں اس کی تعریف یہ ہے ٹو گیو اے فنجیبل ایسٹ ٹو سم ون ود دا کنڈیشن دیٹ یور پرنسپل اماؤنٹ از گارنٹیڈ۔ اردو میں ہم اس کی یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ ایک لفظ ہے عربی کا استعمال کر کے میں اس کو اردو میں ترجمہ کروں گا کہ ذوات الامثال میں سے کوئی چیز کسی کو دینا اس شرط کے ساتھ کہ جو پیسے میں نے دیے ہیں یہ لوٹانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ذوات الامثال اس چیز کو کہتے ہیں، فنجیبل ایسٹ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا 100% سیم یونٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہو۔ جیسے گندم ہے، گندم کے بدلے میں گندم ملتی ہے ہو بہو، چاول ہے، چاول کے بدلے میں ہو بہو چاول ملتا ہے، پیسہ ہے 100 روپے، 100 روپے کے بدلے میں 100 روپے ملتا ہے، نئے پرانے ہونے سے نوٹ کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جس کے سیم یونٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ ذوات الامثال میں سے ہے، اور جس کے سیم یونٹس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ذوات القیم میں سے۔ جیسے بکرا ہے، اگر بکرا آپ کسی کو قرض دے دے تو اسی جیسا بکرا کبھی آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ گائے ہو بہو اس جیسی گائے نہیں ملے گی، کچھ 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اس لیے یہ چیزیں قرض نہیں دی جا سکتی۔ قرض وہ دی جا سکتی ہے جس کے سیم یونٹس اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ تو پیسہ جو ہے نا یہ بھی ذوات الامثال میں سے ہے، یعنی اس کے یونٹس مارکیٹ میں سیم ٹو سیم اویلیبل ہے۔ آپ کسی کو 1,000 روپے دیں، چاہے 1000 کا نوٹ دے دیں، واپسی پہ وہ آپ کو 1000 دے دے، 100 کے 10 دے دے، 500 کے 2 دے دے، آپ کہیں جی مجھے مل گئی حق۔ آپ کسی کو بکرا دے دیں، واپس 2 ہفتے بعد وہ بکرا لا کر آئے کہ آپ نے جو بکرا دیا تھا اس کے بدلے میں یہ ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں بھائی میرا بکرا مجھے مل گیا۔ بھائی میرا بکرا تو ماشاء اللہ وہ تو ایسا تھا، اور تم جو بکرا لائے ہو یہ وہ تھوڑی ہے۔ لیکن نوٹ اگر 1000 کا دیا، اس کے بعد وہ 500 کے بھی 2 لے کر آئے، 1000 کے لے آئے، یا 100 کے 10 لے کر آئے، آپ یہ نہیں کہیں گے میرا نوٹ تو چمکتا تھا، قائد اعظم صاحب کی تو شکل ایسی چمک رہی تھی، یہ کیسا ہے؟ کچھ نہیں کہیں گے، برابر سرابر حق ہو گیا جی، پیمنٹ ہو گئی جی، ہو گئی۔ بکرے میں آپ نہیں کہیں گے ہو گئی، گائے قرض لے گیا، ذبح کر کے گوشت کھا لیا، اب ہم آپ کو ایک گائے دیں گے، وہ گائے لے کر آئے گا، آپ کا یہ تو پتلی سی گائے، کیا گائے لے کر آیا، میری گائے کی تو کوئی شان ہی کچھ اور تھی۔ تو جس چیز کا یونٹ سیم اویلیبل نہیں ہوتا اس کو عربی میں کہتے ہیں ذوات القیم، انگریزی میں کہتے ہیں نان فنجیبل ایسٹ، اس کا فنجیبل نہیں ہے، اور جس کا سیم یونٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنجیبل ایسٹ۔ انگریزی عربی میں اس کو ہم ذوات الامثال کہتے ہیں، اردو میں ہم مثلی کا لفظ بولتے ہیں، مثلی یعنی اس کی مثل ہے، یہ اس کی مثل ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قرضہ جو دیا جاتا ہے نا وہ صرف مثلی چیز کا ہوتا ہے، جو قیمی چیز ہے، نان فنجیبل ایسٹ ہے، ذوات القیم ہے، اس کا قرضہ نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات ہے اس کے اندر۔ اور دوسری قرضے کی تعریف کے اندر جو دوسری چیز داخل ہے وہ یہ کہ یور پرنسپل اماؤنٹ از گارنٹیڈ، یعنی اگر میں نے کسی کو 1000 روپے دیا ہے تو اس پر لازم ہے ایز پر دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق اس پر لازم ہے کہ وہ مجھے ہر حال میں واپس کرے۔ ایک ہوتی امانت، امانت کی بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امانت للحفظ، اس کو عربی میں ہم ودیعہ کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں میں لاہور جا رہا ہوں یار یہ میری موٹر سائیکل آپ کے پاس امانت ہے، یہ اصل میں امانت للحفظ ہے جس کو عربی میں ودیعہ کہتے ہیں، یہ تو وہ ہے جس کو وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک امانت وہ ہوتی ہے جس کو امانت للاستثمار کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پیسے کاروبار میں لگاؤ اپنے میں اور نفع نقصان ہم کر لیں گے، یہ بھی امانت ہوتی ہے لیکن اس کو امانت للاستثمار کہتے ہیں۔ ایک ہے قرض، قرض میں اور امانت میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے 1000 روپے قرض لیا، یہاں 1000 روپے لیا، اب اس سیڑھی سے نیچے اترا ہی تھا، کسی نے پستل دکھایا اس سے 1000 چھین کے لے گیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو بھی وہ 1000 روپے مجھے واپس کرنے کا پابند ہے، تو یہ کہلاتا ہے قرض، یہ کہلاتا ہے قرض۔ اور اگر میں نے اس کو 1000 روپے دیے امانت کے طور پر
مثلا تم جا رہے باب الرحمہ، یہ لو 1000 روپے وہاں جمع کرا دینا میری طرف سے، وہ بھی امانت اس کی جیب میں آ گئی. جہاں سے دیے وہاں سے نیچے اترا، کس نے ٹی ٹی دکھایا 1000 روپے لے گیا. اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ اس نے جہاں اپنے پیسے رکھے تھے آپ کے بھی وہیں رکھے، اور اس نے کوئی تعدی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی اپنی طرف سے زیادتی نہیں کی. غیر اختیاری طور پر بائی دا ایکٹ آف گاڈ ہم اس کو کہتے ہیں، فورس میجور کہتے ہیں، یعنی اس بندے کا کوئی قصور نہیں، اور پیسے جو ہے وہ چھن گئے. تو اس پیسے کو اپنی جیب سے 1000 روپے جا کر باب الرحمہ میں جمع کرانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کہلاتی ہے امانت. ایک ہوتا ہے قرض اور ایک ہوتی ہے امانت. قرض کے اندر کیا ہے کہ مثلی چیز ہوتی ہے. ویسے میں نے تھوڑا زیادہ وضاحت کر دی کہ یمی چیز کا تو قرض دینے کا رواج ہی نہیں ہے. پیسے کا قرض ہوتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں گندم قرض لے لیتے ہیں، عورتیں گھروں میں آٹے کا قرض لیتی ہیں کہ بھائی ہمارا گھر والا کہیں گیا ہوا ہے تو ابھی تھوڑا سا دے دو آٹا، 2 دن کا 3 دن کے لیے. یہ ساری چیزوں کا قرضہ چلتے ہیں، یہ سب قرض ہی قرضے ہوتے ہیں. یہ ان سب کا قرضہ لینا دینا جائز ہے. چاول کا قرضہ لے سکتے ہیں، ایک ہی جیسا چاول. تو اب اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اس کی واپسی گارنٹیڈ ہے، آپ نے مجھے واپس ہر حال میں کرنے ہیں، آپ سے چھن جائیں، اس چھننے میں آپ کا قصور ہو یا نہ ہو، ہر حال میں آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں، تو یہ واپس کرنے کی شرط جو ہے یہ اس کو بنا دیتی ہے قرض. تو قرض یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی مثلی چیز دے، ایسی چیز جس کا قرض دیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ شرط لگا دے کہ مجھے کچھ اوپر آپ نے ضرور دینا ہے. تو وہ جو کچھ اوپر ہے وہ ہے سود، اور اگر وہ سود نہ ہو تو قرض دینا بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے اقرض اللہ قرض حسنا، اللہ کو بھی قرض دو. یعنی جو ہم صدقہ دیتے ہیں نا، چونکہ قرض کے اندر کیا بات ہے؟ مضمون، گارنٹیڈ. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم صدقہ دے رہے ہو نا، اس کی واپسی گارنٹیڈ ہے، میں واپس کروں گا جنت میں. اس لیے اس کے لیے قرض کا لفظ استعمال کیا، ورنہ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہی کو تو پیسہ ہے. اللہ کیوں کہتا ہے مجھے قرض دو قرض حسنا؟ یہ بتانا ہے کہ یہ قرض کی تعریف میں یہ بات داخل ہے، گارنٹیڈ ہونا. جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو بڑھا چڑھا کے گارنٹی کے ساتھ واپس کروں گا، اس لیے اس کا نام رکھا قرض حسن. تو اب سود کی تعریف یہ ہو گئی کہ قرض پر کوئی سا مشروط اضافہ، یعنی اگر آپ بینک کو یہ پیسے دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں یہ گارنٹیڈ ہے، چاہے بینک نے کوئی نقصان غلطی ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں واپس دینا اس کی ذمہ داری ہے کاغذات کے مطابق، اور اس کے اوپر کچھ اوپر دینا بھی بینک کی ذمہ داری ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض کی تعریف فرمائی، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، اس تعریف کے مطابق وہ بن گیا سود. یہ کہلاتا ہے سود، جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بندہ، یہ جو لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، سب اللہ کی رحمت سے دور ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا امانت. امانت کی میں نے آپ کو عرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک امانت وہ ہوتی ہے جس کو امانت للحفظ کہتے ہیں، سیف کیپنگ. جیسے کہ بینکوں کے اندر لاکرز نہیں ہوتے، وہاں ہم جا کے رکھوا دیتے ہیں، بینک والے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس کے لیے صحیح لفظ تو عربی میں ودیعہ ہے، لیکن اردو میں لوگ بول نہیں سکتے زبان سے، تو اس کو امانت ہی کہہ دیتے ہیں. یا عام طور پہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کسی پاس بائک رکھوا دیا، سونا رکھوا دیا، بھائی ہم پنجاب جا رہے ہیں شادی کے لیے تو ہمارا یہ سونا اپنے پاس رکھ لو، جب ہم آئیں گے تو ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ حالات ایسے ہیں. تو یہ امانت ہوتی ہے، اس کو امانت للحفظ کہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے ہے، استعمال کے لیے نہیں ہے. ایک ہوتی ہے امانت للاستثمار، یعنی ڈپازٹ فار دا پرپز آف انویسٹمنٹ، کہ آپ اپنے کاروبار میں لگاؤ، یہ میرا پیسہ ہے، اگر آپ کا کوئی قصور نہ ہوا اور پیسہ ڈوب گیا تو تمہارا بھی پیسہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، مل کے روئیں گے، تیرا بھی نقصان میرا بھی نقصان. اگر تمہارا قصور نہیں، اگر تو اس نے جان بوجھ کے ڈبوئے تو پھر تو خیانت ہو جاتی ہے نا، خیانت کرنے میں تو پھر آدمی ضامن ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر جو پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ پیسے اگر آپ کا قصور نہیں اور پھر بھی ڈوب گیا کاروبار کی وجہ سے، تو پھر جتنا میرا پیسہ ہے وہ میرا نقصان، جتنا تمہارا پیسہ ہے وہ تمہارا نقصان. تو یہ کہلاتی ہے امانت. ٹھیک ہے. اب اس امانت کے اوپر جو پیسہ ملے گا جو کاروبار میں لگوایا، تو وہ پیسہ چونکہ سود ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ قرض ہو. جب قرض والی شرط، سود ہونے کے لیے دونوں شرطیں پائے جانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک شرط بھی پائی جائے تو سود ہوتا، یوں نہیں، یعنی 2 باتیں ضرور ہیں. قرض کا معاملہ ہو، اضافی رقم
دینے کی پہلے سے شرط ہو. اگر پہلے سے شرط نہیں, میں نے ویسے کسی کو 1000 روپے قرض دے دیا, اچانک اس کو ضرورت پڑی, اس نے 1000 لے لیا, اور ہفتے بعد واپسی کا وعدہ کیا تھا, جب واپس آیا اس نے سوچا یار بڑا اوکھا تھا, میں اس وقت بڑی مشکل میں تھا, اس نے مجھے 1000 روپے دیا ہے, چلو یار اس کو 50 روپے اوپر دے دیتا ہوں اپنی خوشی سے, میرا کوئی رائٹ نہیں ہے. تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ حضور کی سنت ہے, اس کو حسن قضا کہتے ہیں. آئی بات. اب دیکھو ادھر بھی اگر آپ نے کہا مجھے 50 ضرور دینا, تو سود حرام, اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت, اور اس نے خوشی سے دے دیے تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حضور کی سنت ہے. نتیجہ تو ایک ہے نا. اب لوگ کہتے ہیں نتیجہ تو وہی, پھر وہ حلال کیا وہ حرام کیا. اب دیکھو دونوں کر دے, ادھر بھی 1050 ملے, ادھر بھی 1050 ملے, اب نتیجہ تو دونوں کا ایک ہے. اب ایک حرام ہے, اللہ کے رسول کی لعنت ہے, اور ایک نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور کی سنت ہے. اب بتاؤ, اب لوگ کہتے ہیں نتیجہ ایک ہے. ایک حدیث آتی ہے, میں کہتا ہوں اگر میں اس کو یعنی علماء کرام اس کو حدیث کے طور پر لوگوں کو نہ سنائے نا, اور ویسے اپنی طرح سے سنا دیں, لوگ ہمیں جوتے ماریں کہ مولوی تم نے دین کا بہت بڑا مذاق اڑایا ہوا ہے, تم کرتے کیا ہو. لیکن چپ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ حضور کا واقعہ ہے, حضور کا فرمان ہے, اور حدیث بالکل صحیح ہے, مسلم شریف کی ہے. اور وہ حدیث ہے کہ سودی اور اسلامی بینکاری کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی اصولی بات ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جب فتح کیا, خیبر, تو حضور کی خدمت میں ایک صحابی جو ہے کھجوریں لے کر آئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمائی, تو بڑی اچھی لگی کھجور. آپ نے فرمایا اکل تمر خیبر ہاکذا, کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہی ہیں, یعنی اتنی عمدہ ہی ہیں. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں, یہ عمدہ کھجور ہے, اس کا نام ہے برنی. ایک ہلکی کھجور بھی ہوتی ہے, اس کا نام ہے جمعہ. جیسے آج کل کے, اب اس کو آج کے دور کے سمجھ لو کہ ایک ہوتی ہے جو سب سے مہنگی کھجور اجوا, اور ہلکی کھجور ہے ببروم. ٹھیک ہے, بات تو ختم ہو گئی. لیکن صحابی نے بات تھوڑی سی بڑھا کر ایک اور بھی کر دی, اور عرض کیا کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا رواج پیسے سے لینا دینے کا رواج کم ہوتا تھا, بارٹر سیل زیادہ تھی, چیز دے کر چیز لینا, جیسے دیہاتوں میں اب بھی ہوتا ہے. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم جو ہے نا جب ان اپنی کھجوروں کا ایکسچینج کرتے ہیں نا, تبادلہ کرتے ہیں, تو ہم ہلکی کھجور جو جمعہ ہے وہ 2 کلو دیتے ہیں, سا کا لفظ استعمال کیا, آپ کلو سمجھ لو, اور اچھی کھجور جو ہے جو یہ برنی, یہ ہم 1 کلو لیتے ہیں. یعنی آج کی مثال سمجھنا چاہو تو مبروم 2 کلو دی اور 1 کلو اجوا لے لی, کیونکہ اجوا جو ہے وہ 50 ریال کا کلو ہے اور مبروم 25 ریال کا کلو ہے. تو آپ نے فرمایا اوہ عین الربا, اوہ یہ تو سود ہے, یہ تو سود ہے. یہ سود کی دوسری قسم ہے, اس تفسیر میں نہیں جاتا, اس کو ہم ربا الفضل بھی کہتے ہیں, ربا البیع بھی کہتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک قسم کا سود ہوتا ہے. پھر کیا کریں, یہ تو سود ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ معاملہ کرنا ہی ہے, یعنی ہلکی کھجور دے کر اچھی لینی ہے, تو دونوں کی کیش ٹرانزیکشن کرو. یعنی آج کو اس کی مثال سے بنائیں تو یوں ہے کہ تم جو ہے اجوا ریال کے حساب سے لو اور مبروم بھی ریال کے حساب سے بیچو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوہ عین الربا, یہ سود ہو گیا. اور اگر اس سے اجوا کھجور 50 ریال کی لیتا ہے, 50 روپے کا مقروض ہو گیا, پھر اس کو مبروم کھجور 25 روپے ریال کے حساب سے 2 کلو دیتا ہے, تو 50 روپے اس پر کھڑے ہو گئے. 50 کو اس نے مقاصہ کر لیا, سیٹ آف کر لیا, بھائی تم نے 50 میرے دینے, میں نے میرے بدلے میں یہ آگے, تمہارے یہ آگے. اس کو 2 کلو مبروم مل گئی, اس کو 1 کلو اجوا مل گئی. یہ جائز ہے, یہ حضور نے بتایا. اب بتاؤ کان ادھر سے پکڑو ادھر. اگر یہ حدیث نہ ہوتی اور میں کسی کو کہتا کیا مولوی تو بڑا ہی پکھنڈ کیا تم نے, کیا فرق ہے دونوں میں, کیا ہوا فرق کہ 1 کلو دو اور 2 کلو لو, یہ بنا دیا سود, اور اس کو 50 ریال کے بدلے میں لے لو اور اس کو 25 کے بدلے میں بیچ دو, یہ جائز ہے. کیا فرق ہے, نتیجہ ایک نہیں ہے. ادھر 2 کلو چلی گئی, ادھر 1 کلو آ گئی, نتیجہ تو سیم ہے. عوام جو دیکھتی ہے نا وہ نتیجے کو دیکھتی ہے, اصل بات یہ ہے. شریعت نتیجے کو نہیں دیکھتی, شریعت حقیقت کو دیکھتی ہے. شریعت دیکھتی ہے نیچر آف دا کنٹریکٹ. نیچر آف دا کنٹریکٹ بدل گیا کہ پہلے ایک ٹرانزیکشن تھی, صرف ایک, اس کا نام مقایضہ ہے, بارٹر سیل ہے. اب یہاں 2 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اور دونوں سمپل سیل کی ہوئی ہیں, نیچر بدل گئی. تیسرا سیٹ آف ہوا ہے, پروسیس سارا بدل گیا, نتیجہ وہی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن نیچر بدل گئی ہے, اندر کی حقیقت بدل گئی.
جب حقیقت بدل گئی تو حکم بدل گیا. اب ہوا کیا, سودی بینک میں جو نیچر تھی وہ قرض کی تھی, اس کے اوپر اضافہ مشروط تھا. جب آپ غیر سودی بینک میں گئے تو اس نے شروع میں آپ اکاؤنٹ اوپننگ فارم بھرنے بیٹھے, اس پہ اس نے لکھ دیا کہ یہ پیسہ ہم آپ سے مشارکہ یا مداربہ کی بنیاد پر لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی قصور نہ ہوا اور کاروبار میں پیسہ ڈوب گئے تو نقصان ہم بھی برداشت کریں گے, آپ بھی برداشت کریں گے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, جھٹ سے ایک سوال لوگ کرتے ہیں, ہوتا تو کوئی نہیں نقصان, آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا, تو ہوتا کیوں نہیں؟ تو دو باتیں سمجھنی چاہیے. یہ ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر ہو جائے تو آپ کا ہو. یہ کس نے کہا کہ جائز ہونے کے لیے نقصان ہونا بھی ضروری ہے؟ میں مالدیپ میں تھا ایک دفعہ, وہاں ایک بینک ہے اس میں کام کرتا ہوں, تو ایک پاکستانی مجھے ملا. کیا کرتے ہو جی؟ میں نے کہا غیر سودی بینک ہے, اس میں میں بورڈ کا چیئرمین ہوں, تو یہاں آتا ہوں. جھٹ سے ایک ہی سوال کیا, یہ تم کہتے ہو نفع نقصان ہے, نقصان تو نہیں ہوتا. میں 20 سال سے کاروبار کر رہا ہوں, میرے کتنے نقصان ہوئے؟ اچھا. میں نے کہا آپ نے کتنے سے کاروبار شروع کیا تھا؟ اس نے بتایا شاید 1 لاکھ سے. ابھی کتنے ہیں؟ 25 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا جب نقصان ہو تو 25 لاکھ کیسے ہو گئے؟ نقصان ہو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا, یہ 25 لاکھ کیسے بن گئے؟ کہ بھائی نقصان ہو تو نفع بھی تو ہوا نا. تو بینک کو اگر نقصان ہوتا تو بینک کو نفع نہیں ہوتا, صرف بندے کو ہی نفع ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ نفع نقصان کا مداربہ کا اصول یہ ہے کہ آپ نے میزان بینک میں مثلا ₹1,00,000 رکھوایا, کسی نے 2 لاکھ رکھوایا, کسی نے کروڑ رکھوایا, اس کے پاس جمع ہو گئے 500 ارب, بلکہ 1500 ارب. اس 1500 ارب روپے کی اس نے 1500 ٹرانزیکشنز کی, اور 1500 جو معاملات کیے اس میں 5 ٹرانزیکشن میں نقصان ہو گیا. جب 50 ٹرانزیکشن میں نقصان ہو گیا, باقی 1450 ٹرانزیکشن تو صحیح ہوئی نا, اس کا نفع تو آیا, اس کا نفع بنا اس کا 1 ارب. اور یہ جو 50 ٹرانزیکشن غلط ہو گئیں, یہ اس کا نقصان آیا 1 کروڑ. تو 100 کروڑ میں سے 1 کروڑ نکل گیا, 99 کروڑ ہو گیا نا. تو نقصان جب آتا ہے نا, پہلے نفع کو ہٹ کرتا ہے, شروع میں ہی آپ کے راس المال یعنی پرنسپل اماؤنٹ کو ہٹ نہیں کرتا. اگر وہ 5 ٹرانزیکشن کا نقصان نہ ہوتا تو آپ کو مہینے کے بعد جو 725 روپیہ نفع مل رہا ہے, یہ ہو سکتا 775 ہوتا. لیکن یہ 25 اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ جو 1 ارب کا نقصان نفع تھا اس میں 1 کروڑ نے ہٹ مار دی, اور وہاں جا کے اس کو ہٹ لگی ہے. وہ آپ تک اس لیے نہیں آئی کہ ابھی ہٹ اللہ کا شکر ہے تھوڑی لگی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ضروری اتنی لگے کہ آپ کا راس المال ڈوب جائے, ایسا نہیں ہے. تو جب آپ غیر سودی بینک میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو پہلے مرحلے پہ وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کا امانت ہے. اگر تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو وہ تو قرض ہے, چاہے سودی بینک میں کھلوائیں چاہے کرنٹ اکاؤنٹ قرض ہی ہے. فرق یہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اوپر ملتا بھی تو کچھ نہیں, پھر اسلامی بینکوں میں اوپر کچھ نہیں ملتا, کیونکہ قرض ہے تو پھر اوپر نہیں ملے گا. کیونکہ قرض پر اگر اوپر دے دیا مشروط تو پھر سود بن جائے گا. اور اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں تو آپ کا پیسہ امانت ہے. امانت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اور آپ کاروبار میں شریک ہیں, اگر ہماری کوئی نیگلیجنسی نہیں ہے, ہمارا کوئی تعدی نہیں ہے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, اور پھر نقصان ہو گیا تو پہلے تو آپ کے پروفٹ کو ہٹ کرے گا. لیکن خدا نخواستہ ایسی صورت بھی پیدا ہو گئی کہ اتنا زیادہ نقصان ہو گیا کہ نفع 50 کروڑ ہوا اور نقصان 70 کروڑ ہو گیا, تو 20 کروڑ کی جو ہٹ ہے وہ ہم سب مل کے اٹھائیں گے. یہ لکھا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب یہ نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کے لیے نفع لینا حلال ہو گیا. یہ پوری کی پوری ہماری شریعت اسی اصول پہ کھڑی ہے. اس اصول کا نام ہے الغنم بالغرم یا غرم بالغنم. دا پرسن ہو از ناٹ ریڈی ٹو بیئر دا رسک از ناٹ الاؤڈ ٹو ارن اینی پروفٹ اگینسٹ اٹ. دیکھو ایک پھل والا ہے نا, اس نے سیب خریدے, صبح لے کر آیا 5000 کے, شام کو کوئی پھل بھی خراب نہیں ہوا, کوئی ٹوٹا بھی نہیں, اور 8000 کے بک گئے. 3000 نفع حلال ہے یا نہیں؟ حلال کیوں ہے؟ کہ کوئی اس کو نقصان ہوگا تب حلال ہوگا؟ نہیں. اگر یہ خراب ہو جاتے یا گاہک نہ ملتے اور 5 کی بجائے 2000 میں بکتا تو وہ نقصان وہی اٹھاتا نا, چونکہ وہ اس نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا. یہ نہیں کہ نقصان اٹھائے, اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا. شریعت کہتی ہے وہ نفع کا حقدار ہو گیا. اور قرض میں جب وہ پہلے سے شرط لگا دیتا ہے کہ میرا پرنسپل اماؤنٹ گارنٹیڈ ہے, رأس المال مضمون ہے, جو پیسے میں نے دیے آپ نے مجھے پورے ہر حال میں دینے ہیں, اس کے بدلے میں کوئی نقصان آ گیا تو میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں.
چونکہ وہ نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا، نفع اس کے لیے حلال نہیں ہوا. بس بات اتنی ہے اور کچھ نہیں. باقی وہاں بھی وہی پیسے جائیں گے، ادھر بھی اتنے جائیں گے، پیسے ادھر بھی اوپر مل جائیں گے، یہاں بھی اوپر مل جائیں گے، نتیجہ تو وہی آئے گا نا. جیسے بریانی ہے نا، بریانی ہے. آپ ایک مجھے دوست بڑے غصے سے کہنے لگا، کہتے پہلے ہم سودی بینکوں سے کام کرتے تھے، جب سے اسلامی بینک آئی ہم کرتے ہمیں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ریٹ تو وہی ہے. یہ جو کار لیتے ہیں نا، یہ کہتے ریٹ تو وہی ہے، فون کر کے دیکھ لو ابھی ایک تو ریٹ ہے. میں نے کہا یار تم یہ بتاؤ، تمہارے جو کمپنی کے ٹائم میں جب 1 بجے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، لنچ ٹائم، ریسس ٹائم، تو تم لوگ مثلا باہر جاتے ہو، بریانی کھاتے ہو، یہ کھاتے ہو. تو پہلے ایک آدمی جو ہے نا وہ بریانی لاتا تھا، اور جو ہے نا مرغی جو ہے نا وہ غیر ذبح شدہ ہوتی تھی، یا ذبح بھی ہوتی تھی تو تکبیر نہیں ہوتی تھی، اور وہ ٹیسٹ سارا مسالہ وہی بنا کے دیتا تھا. اب جو ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا جب 50 روپے کی پلیٹ دیتا ہے، اس کی مرغی یہ خود کہتا ذبح شدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. میں ذبح شدہ دوں گا شریعت کے مطابق، اور میں لوں گا میں بھی 50 ہی، کم نہیں کروں گا. آپ کہیں گے کیا فائدہ ہوا؟ یہی کہیں گے کیا فائدہ، ادھر بھی 50 کی ادھر بھی 50 کی، گاڑی ادھر سے لے لو، میزان سے لے لو، اسلامی سے لے لو، اتنا ہی ریٹ ہے. اب یہاں کہو گے کہ بریانی وہ بھی 50 کی دے رہا تھا، تم بھی 50 کی دے رہے ہو، کیا فائدہ ہوا؟ مسلمان یہ کہے گا کیا فائدہ ہوا؟ وہ کہے گا بھائی تم 50 کی کیا 100 کی دو تو بھی تم ہی سے لوں گا، کیونکہ یہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے، نیچر فرق ہے. نتیجہ تو ایک ہے، دونوں کا مسالہ بھی ایک ہے، ٹیسٹ بھی ایک ہے، نتیجہ تو ایک ہے. تو عوام الناس کے ذہن میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ وہ اینڈ رزلٹ کو دیکھتے ہیں، اور شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کا بنیادی مدار نیچر آف دا کنٹریکٹ پر ہوتا ہے کہ اصل عقد کی حقیقت کیا ہے. تو ایک جو نقطہ میں صرف ایک ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت کم ہے، کہ غیر سودی بینکاری کے اور اسلامی بینکاری کے اندر جو نیچر آف دا کنٹریکٹ ہے نا، عقد کی حقیقت وہ الگ ہے. ادھر قرض ہے، اور قرض پر مشروط اضافہ ہے، اور قرض کا مطلب یہ ہے کہ مثلی چیز کسی کو دی جس میں آپ کا کیپٹل گارنٹیڈ ہے. اور غیر سودی بینک مانی میں جو آپ نے پیسہ دیا وہ قرض نہیں، امانت ہے. مینز کہ وہ پیسہ گارنٹیڈ نہیں، ہر حال میں واپس کرنا بینک کی ذمہ داری نہیں. یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اگر نقصان ہو اور اتنا نقصان بڑھ جائے کہ آپ کا کیپٹل بھی ہٹ ہو جائے، اپنا پیسہ دیا ہوا پیسہ بھی ہٹ ہو جائے، تو آپ اس نقصان اٹھانے پڑے گا. اگر آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو گئے تو پھر جو اوپر پیسہ مل رہا ہے وہ آپ کے لیے لینا جائز ہو گیا. یہ ہے بنیادی ترین نقطہ جس کو بالکل پہلا الف با نورانی کا دیکھ الف با نہیں ہوتی، وہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو میری کچھ بات اندازہ ہو گیا ہوگا جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب چونکہ میری بات کا وقت مکمل ہو گیا ہے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال جواب ہیں تو آپ فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی جیسے ہم کوئی پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس میں جب انویسٹمنٹس ہوتی ہیں دونوں طرف سے، تو اس چیز کا تو خیال رکھتے ہیں کہ ایک بندے کی ہمیں پتہ ہے کہ کمائی ٹھیک نہیں ہے، بالکل پراپر پتہ ہے، ظلم والی ہے جیسے، تو میں اگر اس کے ساتھ پارٹنرشپ کروں گا تو میں ویسے ہی اوائڈ کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کا تو پیسہ صحیح نہیں ہے، جو نفع آئے گا وہ صحیح نہیں ہوگا. اب جو ہم اسلامک بینکنگ میں رکھواتے ہیں تو یہ جو سب کا پیسہ جمع ہوتا ہے اور اس میں ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یا ملٹیپل بزنسز ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی سے پروفٹ مل رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا گارنٹیڈ ہے کہ وہ جو ساری جو اماؤنٹ آئیں جو ڈپازٹ ہوئیں تو ان میں وہ صحیح بھی تھیں، کچھ نہیں صحیح تھی، کیونکہ بینک اس چیز کی تو کوئی اسکروٹنی نہیں کرتا کہ یہ پیسہ صحیح تھا بھی کہ نہیں تھا، تو اس میں سے ایک عام بندے کا پیسہ بھی اسی کے اندر آیا اور پروفٹ میں وہ بھی حقدار ہوا. بہت اچھا سوال کیا، جزاک اللہ. دیکھیں اس میں 2 باتیں سمجھ لیں. پہلی بات تو میں یہ نہیں، بینک کی بات بعد میں کروں گا، پہلے ویسے مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ نہیں نا، ایک تو مجھے پہلے سے پتہ نا کہ اس کی آمدنی حرام کی ہے تو وہ تو میں ایوائڈ کرنا لازم ہے، اور وہ مجھے پر لازم نہیں ہے بلکہ کریانے کی دکان والے پر بھی لازم ہے اس کو چیز نہ بیچے. بھائی آپ سودی کماتے ہو، اس سے پیسے لینا اس کے لیے بھی جائز نہیں، وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اگر تو مجھے پتہ ہے کہ اس بندے کی آمدنی جائز نہیں، اس کو تو میں نہیں لے سکتا. لیکن اگر مجھے پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے کماتا ہے، تو اس سے پوچھنا یہ میرے اوپر لازم نہیں. میرا ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں اچھا گمان کروں. ٹھیک ہے، بینک سیکورٹی نہیں کرتا ہے، بینک یہ یہاں حسن گمان پہ نہیں رہتا. بینک کے اندر جب آپ کا اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہوتا ہے تو ایک KYC ہوتی ہے، نو یور کسٹمر. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. اب ہمارے پاس شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو ہمارے پاس بینک کی طرف سے کوئی آتی ہے، یہ بندہ جی فلاں ملازمت کرتا ہے، ہم نے ایک فارم بنا کے دیا ہو کہ اس آمدنی والے آدمی کا آپ نے اکاؤنٹ نہیں کھولنا، اور فلاں جو اس کے علاوہ ہے وہ الگ سوال آتا ہے
کہ بھائی اب اس کا کھول سکتے ہیں نہیں کھول سکتے, اس کا ایک یعنی اول تو سکروٹنی کرنا شرعی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے کہ آپ, اب ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو مدرسے میں ایک آدمی آ گیا حصہ لینے کے لیے, تو مدرسے کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس سے پوچھے یہ جو پیسے تم لے کر آئے ہو اجتماعی میں, مسئلہ ہے اجتماعی قربانی میں 7 آدمی ہیں جس گائے میں, اگر ایک آدمی کی آمدنی حرام کی ہے 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی. آپ تو اپنے پیسے حصے میں دے کر آ جاتے ہیں. آپ نے کبھی کہا ہے کہ جو باقی 6 بندے ہیں ذرا اس کی تحقیق کر کے مجھے بتانا, اور کبھی ہمارے مدرسے کے استقبالیہ والے اس کی تحقیق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. لیکن بینک والے پھر بھی کرتے ہیں, کیونکہ بینک والوں کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے لازم ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے. اس کا باقاعدہ ایک فارم ہے, فارم یعنی جو اکاؤنٹ میں اس میں ایک حصہ ہے KYC. تو بینک تو یعنی جو کام ہم مدرسے کے ریسیپشن پہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ماشاءاللہ وہ کام وہاں ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں فکس کا تعلق تو اس سے ہے, مدت کے ساتھ ہے نا. دیکھو یعنی فکس ڈپازٹ کا مطلب ہے 3 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, 7 سال کے لیے. تو جو مضاربہ یا مشارکہ ہوتا ہے شریعت میں اس کی مدت مقرر کرنا ضروری نہیں, کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. فکس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی مدت مقرر کر رہے ہیں. تو مدت مقرر کرنے سے نہ کوئی جائز چیز ناجائز ہوتی ہے نہ ناجائز چیز جائز ہوتی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک انتظامی بات ہے. جو جائز ناجائز کا کرائٹیریا وہ میں نے شروع میں عرض کیا, قرض ہے اضافہ مشروط ہے تو چاہے فکس ہے یا نہیں ہے وہ ناجائز ہے, اور اگر قرض نہیں اضافہ مشروط نہیں مضاربہ مشارکہ ہے, چاہے ٹرم ڈپازٹ ہے فکس ہے تو بھی جائز ہے, نہیں ہے فکس تو بھی جائز ہے. یعنی مدت مقرر کرنے نہ کرنے, ابھی میں نے جو ناجائز ہونے کے اسباب بتایا اس میں مدت کے تو تعین کا کوئی ذکر نہیں کیا نا. اس کا حلال حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ انتظامی بات ہے, اس لیے اس کے اوپر کو اسلامی بینک میں ہم پیسہ جو ہے نا ہمارا دھن رکھتے ہیں, آگے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں وہاں استعمال, اس کو کون انشور کر رہا ہے کہ وہ حلال میں لگ رہا ہے حرام میں لگ رہا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے, بڑا اچھا سوال ہے. دیکھو ہر بینک کا سب سے پہلا ایک ہوتا ہے شریعہ بورڈ, اس میں 3 علماء ہوتے ہیں. وہ ان جگہوں کو متعین کر کے ان کی منظوری دیتے ہیں جہاں وہ پیسہ لگنا ہوتا ہے. مثلا وہ پروڈکٹس منظور کرتے ہیں کہ یہاں لگ سکتا ہے, یہاں لگ سکتا ہے, یہاں لگ سکتا ہے, یہاں لگ سکتا ہے, یہاں لگ سکتا ہے. ایک پہلا مرحلہ تو یہ طے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے ایک شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ اس کو ہر مہینے چیک کرتا ہے کہ شریعہ بورڈ نے جہاں جہاں لگانے کی اجازت دی تھی انہی جگہوں میں لگائے, کہیں ان کے خلاف تو نہیں لگ گیا, وہ ہر مہینے دیکھتے ہیں. پھر بینک کا ایک انٹرنل شریعہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ آ کے آڈٹ کرتا ہے کہ بھائی کہیں غلط تو نہیں ہو گیا, یا جو طریقہ بتایا تھا کہ یہ اس طرح کرنا ہے, اس کا یہ سٹیپ فالو کرنا ہے, کہیں اس میں تو نہیں گڑبڑ ہو گئی. پھر ایک ایکسٹرنل ڈپارٹمنٹ آتا ہے, وہ چیک کرتا ہے. پھر کبھی کبھی اسٹیٹ بینک بھی آ کے چیک کرتا ہے. وہ سب چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ شریعہ بورڈ نے بتائی ہے بات, ان ساری باتوں کو فالو کیا گیا نہیں کیا گیا. اگر نہیں کیا گیا تو وہ غلطیاں نکل کے سامنے آتی ہیں. اگر غلط ہو گیا تو وہ آمدنی بینک کی, وہ جو پیسہ کماتا نا بینک, وہ بینک کی آمدنی نہیں بن سکتی. پھر وہ بلا نیت حساب صدقہ کرنا پڑتا ہے, بھائی یہ تم نے مشکوک کمائی ہے اس کو نکالو. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کام شریعت کے مطابق کر رہے نہیں کر رہے. میں نے کہا مجھے کیا پتا, ہم تو ان کو بتاتے ہیں, ہم نے ڈپارٹمنٹ بھی بٹھائے ہوئے ہیں, غلطی تو ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو تم مارکیٹ میں چکن لیتے ہو ان کا کون شریع ایڈوائزر ہے؟ اور اس کا کبھی اطمینان کیا کہ یہ بندہ مرغی لٹکی کھڑی ہے جا کے لے کے آنی ہے؟ 99% لوگ, کوئی ہوگا قسمت والا جو کہے گا میرے سامنے ذبح کرو, اور بسم اللہ کو پڑھتے ہو تو لے جاتا ہو ورنہ نہیں لے جاتا. اور ہم جانتے ہیں یہاں پان والا بھی بیچ رہا ہے اور سب بیچ رہا ہے. کبھی ان سے پوچھا, کبھی کسی مولوی سے پوچھا, جا کے لے آتے ہیں نا. ان کا تو کوئی شریع ایڈوائزر بھی نہیں, ان کا شریع کمپلائنس ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے, ان کا نہ کوئی انٹرنل آڈٹ ہوتا, نہ کوئی ایکسٹرنل آتا ہے, نہ اسٹیٹ بینک آتا, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی چیک کرنے والا نہیں, کوئی چیکر کا کوئی تصور تک نہیں. اور سال ہاں سال سے ہم بلا تأمل ماشاءاللہ کوئی بھی خیال بھی نہیں آیا کہ یار یہ بھی حرام ہوتا ہے. اور شریعت کے حکم یہ ہے کہ چونکہ مسلمان ملک ہے اس لیے ہمیں یہی گمان ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں, ہمارے لیے جائز ہے. اور جہاں اتنے چیکس لگے ہوئے ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل, شریعہ بورڈ وہ بیٹھا یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, غلطی کا امکان تو ہے, ہم تو یہ نہیں کہتے نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے وہ اس سے معاملہ کرنا جائز ہو جاتا ہے, جیسے آپ کے لیے مارکیٹ سے چکن خرید کر اس کو کھانا جائز ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو چکن آپ نے خریدا ہو اس چکن پر اس نے تکبیر نہ پڑھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کے لیے پھر بھی حلال ہے. شریعت نے آپ کو اس بات کی سختی نہیں کی کہ آپ اپنے سامنے ذبح کراؤ. تو اس لیے بینک میں بھی غلطی تو ہو سکتی ہے باوجود اتنی چیکنگ کے, ہم اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے,
لیکن اتنی بات تو ہے کہ یہاں کوئی چیک کرنے والا سرے سے نہیں, اور آپ کبھی اس کا ہم سے یا کسی سے بھی سوال نہیں کرتے, اور جہاں اتنے ہم نے چیکس لگائے ہوئے ہیں اس پہ ہزاروں سوال کرتے ہیں. تو یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے. اصل میں ہمیں معلوم نہیں کہ اسٹیٹ بینک کا کردار کیا ہے. اسٹیٹ بینک کوئی قرض ورز نہیں دیتا. اسٹیٹ بینک کا مثال ہے, اسٹیٹ بینک کا کام یہ ہے, اسٹیٹ بینک کا اسلامی بینکنگ کا کنٹرول روم الگ ہے, سودی بینکوں کا کنٹرول روم الگ ہے. اسٹیٹ بینک کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بینک میں آ کر یہ چیک کرتا ہے کہ جو کچھ آپ کو آپ کے شریعہ بورڈ نے کہا تھا ویسے کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو. بس آپ نے کبھی اسٹیٹ بینک میں پیسے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے؟ کبھی سنا آپ نے لوگوں نے اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا؟ اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے کہاں سے ہے؟ بینک جو پیسے رکھواتے ہیں کیش نہیں رکھواتے ہیں. بینک جو پیسے رکھواتے ہیں ایس ایل آر ہم اس کو کہتے ہیں, وہ سیکورٹیز ہوتی ہیں عام طور پہ. اگر کبھی ہمیں اسٹیٹ بینک سے پیسے لینے پڑ جائیں کسی وجہ سے, تو جس طرح اسٹیٹ بینک ہم میں سے عام آدمی سے مشارکہ کی بنیاد پر پیسے لیتے ہیں نا, جیسے میں اکاؤنٹ کھلواؤں گا میزان میں مثلا, یا غیر سودی بینک میں ایچ بی اسلام میں کسی, تو میں شرکت کی بنیاد پر کھلواؤں گا جو میں نے بتایا. اگر بینک کو اسٹیٹ بینک سے کبھی مجبوری میں پیسے لینا پڑا تو اس کا ڈاکومنٹ بھی شریعہ علماء نے منظور کر کے رکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق ہوگا. یہ کار لون وغیرہ جو دیتے ہیں یا گھر کے لیے لون دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے نا دیا ہے. نہیں بینک والے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 3% ہونا کا ہے. نہیں, وہ ایک اور چیز ہے. اصل میں اب ٹائم چونکہ ختم ہو گیا, وہ کئی بور کہتے ہوں گے کہ اسٹیٹ بینک, وہ اسٹیٹ بینک ریٹ بتاتا ہے. ریٹ بتا دیں وہ کہتے ہیں 3% اسٹیٹ بینک لیتا ہے. نہیں لیتا نہیں, وہ لینا دینا نہیں ہے. تو لگاتا ہے نا. نہیں میں بتاتا ہوں. اصل میں بات پتہ کیا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے, اب مگر میں ایک ٹوپی ہے نا, یہ ٹوپی والی دکان پہ میں جاؤں گا نا, وہ دیکھا کہ یار باسکٹ والا آدمی ہے ماشاء اللہ, یہ ٹوپی مجھے 500 کی دے گا. اور ایک آدمی سادہ میں جائے گا, اس کو ٹوپی 300 کی مل جائے گی. تیسرا بندہ بڑھ جائے گا اور سوٹڈ بوٹڈ ہو سکتا ہے, وہی ٹوپی اس کو 700 کی مل جائے. یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اور ہوتا رہتا ہے نا. جیسے چونا لگاتے ہیں, جس کو چونا لگاتے ہیں, بندہ دیکھ کے چونا لگاتے ہیں, یہ ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ تم چونا نہیں لگاؤ. یہ جو کائبور کا مطلب ہے چونا نہ لگاؤ کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرو, ہر ایک کو اس ریٹ پہ دو. وہ جو ریٹ آتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس پر اتنا نفع لو, اس کے اوپر 15 روپے اور اس کے اوپر 10 روپے اور اس کے اوپر 25 روپے. یہ غلط ہے, یہ کام نہیں کرو. یہ کائبور کا یہ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسٹیٹ بینک سے پیسے لیے, نہیں. کائبور کا مطلب ریٹ کے اوپر. اب آپ گاڑی لینے جاؤ, آپ کی ماہانہ 50 لاکھ آمدنی ہے, آپ 20 لاکھ کی گاڑی لوگے, جو آپ کا ریٹ بنے گا, جو 10 لاکھ والی آمدنی ہے اس کا بھی ریٹ کرایہ وہی بنے گا نہیں بنے گا؟ اور اگر میرے اوپر اسٹیٹ بینک کا ڈنڈا نہیں ہوتا نا, تو جب آپ مجھے اپنی آمدنی بتائیں گے نا, میرا دل میں آ جائے گا پانی. میں کہوں یار اس سے پیسے زیادہ نکالو, اس سے کم کوئی بات نہیں. یہ ہم مارکیٹ میں کرتے ہیں. اس چیز کو ختم کیا ہے اسٹیٹ بینک نے اپنے اس قانون سے. یہ عوام کے مفاد کے لیے ہی بنایا گیا صرف اور صرف. اس کا بینک سے براہ راست مفاد نہیں ہے, یہ عوام کے لیے. کرنٹ اکاؤنٹ کھلانا صحیح ہے. دوسرا ہے کہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے 5,81,000, اس کے اوپر انہوں نے 100 کچھ مداربہ پروفٹ. تو مداربہ پروفٹ ہے تو پھر کرنٹ کہاں سے ہوا؟ اگر کرنٹ کھلوایا تھا, کرنٹ ہی تھا. آپ نے کس بینک میں کھلوایا؟ نظام بینک. وہ میزان بینک میں یا دوسرے اسلامی بینکوں میں جو مداربہ اکاؤنٹ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. اگر تو آپ نے بزنس کھلوایا ہوگا نا, نہیں کرنٹ میں پیسے نہیں آتے. یہ آپ میرے خیال میں وہ مارجن اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا جو بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں نامینل پروفٹ آتا ہے, یا تو وہ ہوگا. اگر خالص کرنٹ ہے پیور, اس میں پیسہ نہیں ہوگا. میں نے کرنٹ ہی کھلوایا تھا ایک ٹائم تک, تو کبھی اس میں کچھ نہیں آیا. اب اس میں میں ابھی یہ موبائل نکال کے وہی چیز پڑھ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ 81,000 کے اوپر انہوں نے 100 کوئی سم تھنگ 100 وہ کیا, وہ یہ بتا دیں گے ہیں, یہ آپ کو بتا دیں گے. اس کی حقیقت تو مجھے معلوم نہیں. اس پہ علماء نے اس وقت غور کیا تھا جب میں اور آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیدار کے بانی 1976 میں اس وقت کے سارے علماء جمع ہو کر اور اس پر انہوں نے باقاعدہ رسالہ بھی چھاپ دیا پروویڈنٹ فنڈ کا شرعی مسئلہ. یعنی انہوں نے اتفاق کر کے فیصلہ, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا قرض کے اوپر اضافہ ہے. قرض کیا ہے؟ میں پیسے دوں, پہلے میرے پاس پیسے ہوں گے, میں اس کو دوں گا تو قرض بنے گا نا. جو پیسے انہوں نے مجھے دیے ہی نہیں, وہیں سے کٹوتی ہو گئی اور جبری کٹوتی ہو گئی, وہ قرض نہیں بنا. جب قرض نہیں بنا تو اس کے اوپر جو اوپر رقم ملے گی وہ سود نہیں بنی. ابھی تو آپ خود پڑھے لکھے ہو گئے نا, گریجویٹ ہو گئے, کہ دیکھو سود کب بنے گا. جب بات کہہ دی قرض, تو جو آپ کو پیسہ ملا نہیں. دیکھو ایک اسکول میں ہم پڑھتے تھے تیسری چوتھی میں, غار کا پتھر کے نام سے ایک کہانی تھی. غار کا پتھر, 3 آدمی جا رہے تھے, بارش ہوئی, وہ پتھر میں غار میں گئے, پتھر آ گیا اور بند ہو گیا دروازہ. تینوں نے اپنے نیک اعمال کی دعا مانگی, ہر ایک نے اپنا اپنا اچھا عمل بتایا. ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا تھا, اس نے مزدوری کی, میں نے اس کو مزدوری دی, اس نے تھوڑی سمجھ کے چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو کیا کیا, کاروبار میں لگایا, بکریاں ہو گئیں. تو کافی عرصے کے بعد جب آیا تو اس نے پیسوں کے اوپر اس نے مزدوری مانگی. میں نے کہا یہ لو, اس نے کہا یہ تو میری نہیں ہے. میں نے کہا یہ سارا تمہارا ہے. اب اضافہ ہوا نہیں ہوا, قرض نہیں تھا نا, تو وہ سارا اس کے لیے حلال ہو گیا. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ تو اسکول کی تیسری چوتھی کتاب سے, غار کے پتھر سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قرض نہ ہو تو پھر اوپر والا اضافہ جائز ہے. بس ختم بات. نہیں, سیونگ اکاؤنٹ میں جو سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ جو لیتے ہیں اسلامی بینک والے, اسلامی بینک والے, یا سیونگ جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے سیونگ, گورنمنٹ کا غلط ہے, وہ قرض پر ہے. جو گورنمنٹ کے سیونگ سرٹیفکیٹ ہے وہ قرض ہے. دیکھو سیونگ کے لفظ میں کچھ نہیں رکھا, ہم نے یہ دیکھنا ہے قرض ہے کہ نہیں ہے. ہم نے شریعت کی بات کرتے, اسلامی بینک میں ہے تو وہ صحیح ہے کیونکہ وہ قرض پر نہیں ہے. جزاک اللہ, بارک اللہ. بس دعا مختصر کریں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, استغفرک و اتوب الیک, استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ جو باتیں ہوئیں یا اللہ ہمیں ان پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں سود سے بچا, محفوظ فرما, لقمہ حلال ہمیں نصیب فرما. یا اللہ دنیا کی بھلائیاں اپنے فضل سے عطا فرما, آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب. جزاکم اللہ, بارک اللہ.